نہ دیا ہو تو مجھ سے آ کے بدلہ لے لے، قیامت کے دن میرے سے آ کے وہ سوال نہ کرے، آج مجھ سے بدلہ لے رہے ہو۔ تو ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 دینار دینے تھے، تو اللہ کے نبی نے فضل بنایا، عباس کو بولا کہ آپ ان کے 3 دینار دے دیجیے گا میری طرف سے۔ پھر ایک اور صحابی اٹھے، یا رسول اللہ جب آپ صف سیدھی کر رہے تھے تو میں کچھ آگے کھڑا ہوا تھا، آپ نے مجھے ٹیپ کیا تھا، مجھے آپ نے مارا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ، اینڈ اٹ واز اے لائٹ ٹیپ۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا جسم مبارک سے کپڑا اٹھایا، کہا کہ آ جاؤ، تو آیا اور فوراً سے اللہ کے نبی کے پیٹ کا بوسہ لے لیا کہ رسول اللہ آپ کا تو میں بوسہ لینا چاہتا تھا کہ میرے مبارک، کہ میرے جو لپس ہیں وہ آپ کے مبارک بدن میں اس طرح چھو جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو آپشن دی تھی کہ وہ چاہے تو اس دنیا میں جب تک چاہے رہے، یا وہ اللہ کی ملاقات کو چوز کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو چوز کر لیا۔ سب صحابہ خوش تھے کہ الحمدللہ اس بندے نے دنیا کی زندگی کو بجائے اللہ کی ملاقات کو چوز کیا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رونے شروع ہو گئے۔ صحابہ میں کنفیوز کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو چوز کیا، کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میری ماں اور میرے باپ آپ پہ قربان جائیں۔ اللہ کے نبی کہا علی رسلک یا ابا بکر، علی رسلک یا ابا بکر، بیٹھ جاؤ اپنے قدموں پہ۔ اور پھر کہا کہ تمام دروازے آج کے بعد بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ جس بندے نے مسجد نبی میں داخل ہونا ہے وہ ابو بکر کے دروازے سے داخل ہوگا۔ اور پھر کہا کہ جس نے مجھ پہ آج تک احسان کیا ہے میں نے اس سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں آج تک ادا نہیں کر سکا۔ اللہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ ادا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر میں کوئی اپنا دوست، اپنا بیسٹ فرینڈ، اپنا خلیل چوز کرتا تو میں ابو بکر کو کرتا، لیکن میرا رب میرا دوست ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیا اور تشریف فرما گئے۔ سیٹرڈے کا دن آیا، ابو بکر صدیق مومنوں کو، صحابہ کو جماعت کرا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی ایک نماز میں کچھ بہتر انہوں نے محسوس کیا، تو وہ گھر سے اٹھے اور فضل بن عباس کو اور علی بن بولا کہ مجھے لے چلے مسجد، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور عائشہ کا حجرہ بالکل مسجد نبی سے اٹیچ تھا، تو وہ اللہ کے نبی کو اٹھا کے لے گئے۔ تو جب صحابہ نے اللہ کے نبی کی پریزنس اور ایک وقار محسوس کیا مسجد میں، تو ابو بکر صدیق پیچھے ہونے شروع ہو گئے کہ اللہ کے نبی آگے لیڈ کریں، تو اللہ کے نبی نے اشارتاً سگنل کر کے فرمایا کہ آگے رہو، اور ابو بکر صدیق کے بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے اور اشارتاً خود نماز پڑھی۔ ابو بکر صدیق نے ان کو فالو کیا اور فالو کرنے کے بعد سلام پھیرا اور اللہ کے لیے نماز پڑھی اور پھر گھر چلے گئے۔ جب سنڈے کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی، تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ ہمارے گھر میں کتنے دینار پڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ 7 دینار پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کو صدقے میں دے دو۔ اور سنڈے کے دن اللہ کے نبی نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، اور یہ کہنے کے بعد بے ہوش ہو گئے، بخار کی شدت، تپش اتنی زیادہ تھی۔ جب ہوش آیا تو پوچھا عائشہ تم نے کیا صدقہ کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کی خدمت میں مصروف تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں میں نے کہا نہیں تم صدقہ کر دو جا کے؟ اور پھر بھی ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا کہ تو کہا کہ عائشہ تم نے صدقہ کر دیے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ میں نے کر دی۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، میں اپنے رب کو کیا جواب دیتا کہ میں اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا اور میرے گھر میں 7 دینار پڑے ہوتے۔ ہم لوگ ذرا اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں ہمارے گھر میں کیا کیا پڑا ہے۔ یہ رسول اللہ ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ سید الاولین والآخرین ہے، یہ شافی محشر ہے جن کے گھر میں 7 دینار ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس رات کو پڑوسی کے گھر سے تیل لے کے میں نے دیا جلایا، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایبسلیوٹلی نتھنگ، میں نے پڑوسی کے گھر سے دیا لے کے اس رات کو جلایا اور اس کو لٹ کیا رات کو، کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا جلانے کو۔ اور پھر منڈے کا دن آیا، فجر کی نماز کا ٹائم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مسجد نبی صاحب کی تو ان کو محسوس ہوا کہ صحابہ سب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے،
اور جماعت کا ٹائم آ گیا اور ابو بکر صدیق نے جماعت شروع کروائی. تو اللہ کے نبی نے جسم میں کچھ طاقت محسوس کی تو وہ ہمت کر کے کھڑے ہوئے اور پردہ ہٹایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبی کے اندر کھلتی تھی. تو جب پردہ ہٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابہ کو دیکھا کہ وہ کندھے سے کندھے ملا کے قدم سے قدم ملا کے اسٹریٹ لائن میں کھڑے ہوئے اور یونٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. وہ دیکھ کے خوش ہوئے اینڈ اسمائل. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قریب تھا کہ نمازیں ہم سے ٹوٹ جائیں اور ہم نمازیں چھوڑ کے اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہمیں ایسے لگا جیسے کسی بادل والے دن سورج نکل آتا ہے. تو مسجد نبی ایسے روشن ہو گئی اور یہ ہمارے لیے ایک فتنہ بنے کہ ہم نماز ہمیں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں. یہ تھی محبت ان کے ساتھ اللہ کے نبی کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں جب کبھی گھر میں کچھ سیدھی ہوتی اور سوئی گر جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے مل رہی نہیں ہوتی تھی. میں اللہ کے نبی کو بلاتی تو اپنا چہرہ مبارک میری طرف کرتے تو ان کے چہرے کے نور سے اور روشنی سے وہ سوئی چمکنا شروع کر دیتی اور میں اس کو اٹھا لیتی. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی طرف آخری نظر ایک جماعت کی صورت میں فرمائی کہ میرے صحابہ نماز پڑھ. اور پھر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تو صحابہ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی الحمدللہ کچھ بہتر محسوس کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق آئے, یا رسول اللہ الحمدللہ آپ آج بہتر محسوس کر رہے ہیں, مجھے اجازت دے کہ میں نے ان کی دوسری بیگم تھی جو کہ مدینہ سے 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے تھے سن میں, مجھے اجازت دے میں ان کی طرف چلا جاؤں. نے کہا چلے جاؤ. مختلف صحابہ آئے, مختلف واقعات جواب سوال پوچھے, جواب لیے, اجازت دی اور چلے گئے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی جو بے ہوش ہوئے وہ بہت زیادہ تپش کی حالت میں تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بکیٹ رکھی ہوئی تھی پانی کی. تو اللہ کے نبی اس پہ ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پہ بار بار پھیرتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات ان للموت لغمرات, کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, موت کی سختیاں ہیں اور موت کی پریشانیاں ہیں. Death has its trials and tribulations. اور پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے پانی لے کے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات وان للموت لغمرات. اور یہ کرتے کرتے عائشہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی معوذتین پڑھی تھی اور سورہ فلق ناس پڑھ کے. اب فقہ عائشہ دیکھیں سبحان اللہ, وہ اپنے ہاتھ میں دم نہیں کرتی تھی بلکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک اٹھاتی, ان پہ ہی دم کرتی اور ان کے ہاتھوں سے ان کے جسم کو پھیرتی. کہ اللہ کے نبی تو پڑھ نہیں سکتے, پڑھ تو میں سکتی ہوں لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ افضل ہے اور بلیسڈ ہے. ان میں اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہے تو اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پھیرا جاتا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی گھر میں اور اللہ کے نبی کی شدت کو دیکھ کے پریشان ہوئی. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جب پریشانی میں دیکھا تو اپنے پاس بلایا اور پاس میں تو کان میں ایک بات کہی تو وہ رونے شروع ہو گئی, زار و قطار رونے شروع ہو گئی. ایک ہوتا ہے نا کہ رونا, ایک ہوتا ہے بقاء شدیدہ, بقاء شدیدہ, وہ زیادہ رونے شروع ہو گئی. تو پھر جب دیکھا کہ وہ پریشان ہے قریب بلایا اور پھر بھی بات کی تو وہ مسکرانے شروع ہو گئی اور اسمائل کرنا شروع ہو گئی. حضرت عائشہ نے کچھ عرصے بعد ہی پوچھا کہ اے فاطمہ تم نے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ اے فاطمہ بہت قریب ہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, میرے جانے کے بعد بہت قریب آ گئے. تو کہتی ہے میں رونے شروع ہو گئی کہ اب میرے بابا سے جدائی ہے. اور پھر جب مجھے بلایا تو کہا کہ تم سب سے پہلی ہوگی میرے خاندان میں جو مجھ سے آ کے ملو گی, اور کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو کہتی ہے میں اسمائل کرنے شروع ہوگی اور ہنسنے شروع ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور اس حالت میں عبداللہ بن ابا بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے, ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے, وہ داخل ہوئے اللہ کے نبی کو پوچھنے کے لیے. تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے تو اس کی مسواک کی طرف نظر تھی اللہ کے نبی کی. تو عائشہ کو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لینا چاہتے ہیں. تو نے رسول اللہ کو مسواک چاہیے؟ تو انہوں نے اشارہ کہا جی. کہتی ہے میں نے اسے مسواک لی
اور اس کو اپنے دانتوں سے چبایا، کیونکہ اللہ کے نبی کے جسم میں اتنی ہمت نہیں تھی. میں نے اپنے دانتوں سے چبا کے اللہ کے نبی کے منہ میں مسواک کرنا شروع کیا. اور اللہ کے نبی مسواک کیوں کرنا چاہتے تھے؟ وہ ہمیشہ صاف ستھرے خوشبودار رہتے. جب بھی گھر آتے سب سے پہلے کام کیا کرتے؟ مسواک کرتے. اپنی بستر کے تکیے کے پاس مسواک پڑی ہوتی. جب بھی رات کو ان کی آنکھ کھلتی تو وہ مسواک کرتے اور پھر سو جاتے. اور صبح اٹھتے تو سب سے پہلے کام مسواک کرتے. اب تو اللہ رب العالمین سے مسواک سے ملاقات کا ٹائم ہے. وہ اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہترین صورت میں رب العالمین سے ملوں. اور حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ وہ کرنے کے بعد میں نے سب منہ میں ڈالا، اور یہ آخری دفعہ تھا جب اللہ کے نبی کا مبارک دعا میرے ہونٹوں میں ٹچ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہلکا ہلکا بول رہے تھے. کہتے ہیں جب میں نے قریب ہو کے سنا تو وہ کہہ رہے تھے بل مع النبیین والصدیقین والشہداء، بل مع النبیین والصدیقین والشہداء. However, with the prophets, with the true people, and with the shuhada, with the martyrs. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں کچھ سائڈ پہ گئیں، ایسا کہ جیسے وہ کسی کو دیکھ رہے ہیں. اور کچھ روایات میں آتے ہیں کہ اتھینٹسٹی میں کچھ کلام ہے، لیکن اس میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے موت فرشتے کے ساتھ اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات تو اس کو اجازت دیں، ورنہ اگر آپ ہمیں منع کر دیں گے تو ہم واپس چلے جائیں گے. کیونکہ ہر نبی کو سے پوچھا جاتا اس کی موت سے پہلے. تو اللہ کے نبی نے جبریل کو دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ کے نے فرمایا بل رفیق الاعلیٰ، بل رفیق الاعلیٰ، کہ the one who is the highest companion. تو حضرت عائشہ جب یہ سنا تو اچانک سے ان کے رکیہ پڑھنے شروع ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو شفا مل جائے. انہوں نے کہا عائشہ رکیہ نہ پڑھو بلکہ صلی اللہ رفیق الاعلیٰ، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کمپینین شپ دے دے. اور اللہ کے نبی یہی بات کر رہے تھے اور ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر رہے تھے حتیٰ کہ ان کا ہاتھ زمین پہ گر گیا. And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم died. امہات المومنین فرماتے ہیں کہ اس کمرے میں خوشبو پھیل گئی. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں ان پہ رکیہ کری تھی اور میرا ہاتھ ان کے سینے مبارک پہ تھا، اور ان کا سینہ چونکہ تپش گرمی میں تھا اس کے سینہ کو میرے ہاتھ پہ لگا ہوا تھا. جب اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے تو ان کی جو سینے کی خوشبو تھی وہ سالوں تک میرے ہاتھ پہ رہی. جمعے آئے جمعے گئے، میں کھاتی بھی تھی، ہاتھ دھوتی بھی تھی، وضو بھی کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی جو خوشبو تھی وہ میرے ہاتھ میں آج تک ہے. اور ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ جب کوئی نیک انسان فوت ہوتا ہے اللہ کے پاس سے تو کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اس کو آ کے کفن پہناتے ہیں جنت کے کفنوں میں سے. وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتے ہیں اس کو، خوشبو پھیل گئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کی طرف پیغام بھجوایا کہ ان کو بلاؤ، اللہ کے نبی قد رسول اللہ مات، کہ اللہ کے نبی has died. گھر سے آواز آنے شروع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has died. حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد صاحب کو بلوایا، ابو عمر خطاب کو. تو سب سے پہلے جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کمرے میں داخل ہوئے وہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ تھے مغیرہ رضی اللہ عنہ. اور بلکہ وفات سے پہلے حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ واہ کربا آباتا، کہ میرے باپ پہ اتنی مشکل، اتنی پریشانی. تو اللہ کے نبی کہتا اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی، یہ آخری دن ہے تیرے باپ پہ پریشانی کا، آج کے بعد کوئی پریشانی نہیں آئے گی. تو عمر بن خطاب جب داخل ہوئے اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کے پریشان ہوئے اور کہا واہ غشیا، واہ غشیا، سچ انکانشیسنس، سچ انکانشیسنس. تو جب باہر نکلے تو مغیرہ